لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والبرهان الرشيد: الله أعلم حيث يجعل رسالته وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والبرهان الرشيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي كريم أمين رؤوف رحيم. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارے تابع اولاد علی. مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. حمد اور نعت کے بعد لائق عزت و احترام
معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، 12 ربیع النور شریف کا عظیم اور بابرکت دن اللہ کریم نے ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا۔ 12 ربیع الاول شریف صبح صادق کے وقت امام الانبیاء رب ذوالجلال کے محبوب وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کل انسانیت کے لیے رب ذوالجلال کی ایک عظیم نعمت ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے بنی نوع انسان جہالت اور ظلمت کے اندھیرے سے نکل کر ایمان کی روشنی میں چلی آئی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے قبل دنیا کے حالات، انسانیت کا طرز عمل وہ یقیناً انسانیت کو شرما دینے والا تھا، لیکن جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو رب ذوالجلال نے دنیا کی تقدیر بدل ڈالی، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہے۔ آپ ہی کی وجہ سے رب ذوالجلال نے کل کائنات کو پیدا فرمایا۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اے حبیب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ فرمایا حبیب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں یہ لوح و قلم، عرش و کرسی، جنت و جہنم کسی کو پیدا نہ کرتا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، رب نے فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اور میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کی صورت میں اپنے حبیب کی ذات کو پیدا کیا۔ فرمایا جب میں نے اپنے حبیب کی ذات کو پیدا کیا، اپنے حبیب کی بدولت میں نے کائنات میں اپنی پہچان کروائی۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال نے جب یہ ساری کائنات بنانا چاہی، کل کائنات کو جب پیدا کرنا چاہا، سب سے پہلے کسے بنایا؟ اگر ہم قرآن کی آیت لے کر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام بنے، اس وقت فرشتے بھی تو موجود تھے، شیطان بھی تو موجود تھا، جنات بھی تو موجود تھے۔ فرمائے سارے عالمین کو بنانے سے پہلے رب ذوالجلال نے کسی نہ کسی چیز سے آغاز تو کیا ہوگا۔ دنیا میں ہم جب کوئی چیز بناتے ہیں تو کہیں سے تو آغاز ہوتا ہے، ابتدا کہیں سے ہوتی ہے۔ تو فرمائے کائنات کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ انہوں نے فرمایا جابر رضی اللہ عنہ، تو نے بہت بڑا سوال کیا، آج تو نے بہت بڑا اہمیت والا بہت بڑا سوال کیا ہے۔ سن جابر، رب ذوالجلال نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ وجہ تخلیق کائنات، کائنات کو بنانے کا سبب حضور کی ذات گرامی ہے۔ یعنی فرمایا جب رب نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو رب نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ ایک اور روایت بھی سنتے ہیں اس پر، آقا کریم علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا، جبریل ذرا بتا تیری عمر کتنی ہے؟ فرمایا اللہ کے محبوب عمر کا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہے، مجھے خود بھی نہیں پتہ۔ آج اگر کوئی مجھ سے پوچھے، میں کہوں کہ میری 31 سال عمر ہے، کسی اور سے پوچھو 50 سال عمر ہے، کوئی کہے گا 60 سال عمر ہے۔ حضرت جبریل نے فرمایا مجھے اپنی عمر کا اندازہ نہیں ہے، البتہ میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ عرش میں چوتھے حجاب پر ایک ستارہ طلوع ہوتا، ایک ستارہ چوتھے حجاب پہ نکلتا، اور وہ ستارہ ایک مرتبہ طلوع ہو کر 70,000 سال غائب رہتا، 70,000 سال کے بعد دوبارہ طلوع ہوتا۔ فرمایا اس ستارے کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا، میری اس آنکھوں نے اس ستارے کو 70,000 مرتبہ دیکھا۔ آپ خود اندازہ کہ میری عمر کتنی ہو۔ تو حضور نے فرمایا جبریل کیا تو اب اس ستارے کو پہچان لے گا اگر تو اسے دیکھنا نصیب ہو؟ فرمایا حضور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 70,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ جو ہی وہ ستارہ میرے سامنے ہوگا میں اسے پہچان لوں گا۔
آقا کریم نے پیشانی سے امامہ اٹھایا تو وہ ستارہ آپ کی پیشانی میں نظر آیا۔ فرمایا جبریل تو جس ستارے کو دیکھ رہا تھا وہ دراصل میرا نور تھا جو تجھے نظر آ رہا تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات بنے، آپ کی بدولت یہ ساری بزم سجائی گئی، آپ کے بدولت رب ذوالجلال نے کائنات کو پیدا کیا، بزم سجائی کائنات کی۔ کس کے سبب سجائی؟ حضور کے سبب سجائی۔ علامہ اقبال نے، بہت سارے شاعروں نے حضور کی تعریف و توصیف کی، حضور کی تخلیق کا وجہ بیان فرمائی، لیکن علامہ اقبال نے سب پر سبقت لے گئے۔ آپ نے فرمایا خیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آماد اسی نام سے ہے، ہونے یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ فرمایا یہ ساری کائنات ایک محمد کے نام پہ بنی ہے، اگر یہ نام نہ ہوتا تو یہ کائنات کی بزم بھی نہ ہوتی، یہ توحید کے جلسے بھی نہ ہوتے، یہ انسان بھی نہ ہوتا، ملائکہ بھی نہ ہوتے، جنت جہنم نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ کیونکہ رب نے فرمایا حضور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے تیری ذات کو پیدا کیا، اب جو بندہ تمہاری ذات سے جڑے گا وہ میری بارگاہ کو پہنچے گا۔ اس لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سنو انسانوں، اس پیغام کو کان کے پردے کھول کے سنو، اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنا چاہتے ہو، مجھ سے محبت تمہارے دل کے اندر شوق ہو کہ رب سے محبت ہو جائے، میرے حبیب سے محبت کرو، میں خود تجھ سے محبت کرنے لگ جاؤں۔ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ کہے کہ میں حضور کی ذات کو چھوڑ کے رب کی ذات، نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میری بارگاہ میں آنا چاہتے ہو، آؤ میرے حبیب کے دامن سے جڑ جاؤ، میرے نبی کے نقش قدم پہ چلو۔ رب نے فرمایا تمہاری نہیں، میں خود تجھ سے محبت کرنے لگ جاؤں گا، کیونکہ تو میرے محبوب کو اپنا محبوب بناتا ہے جو میرا ہی محبوب ہے، جو میرا ہی محبوب ہے۔ تو صحابہ کرام نے، اولیاء کرام نے، تابعین، تبع تابعین نے، قرون اولیٰ کے لوگوں نے آقا کریم علیہ السلام کے نقش قدم پہ زندگی گزاری، تبھی تو رب کے قرآن میں خطاب ہوا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں صحابہ سے راضی، صحابہ مجھ سے راضی۔ کس لیے فرمایا کہ ان کی ادا بھی حضور کی ادا ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب زندگی گزاری، صحابہ کرام نے حضور کے ایک ایک لمحے کو دیکھا، اس لمحے کو اپنانے کی کوشش کی۔ صرف ایک مثال میں پیش کرتا ہوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر جا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، ایک مقام پہ پہنچے، اپنے سر کو نیچے کیا، گھوڑے پر سوار تھے، اور کچھ لمحے کے بعد سر کو دوبارہ اٹھایا۔ سوال کرنے والا پوچھتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے جاتے اچانک سر کو نیچے کیوں کیا، پھر اوپر کیوں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ کوئی ایسی کوئی چیز تو نہیں تھی کہ جس کے ساتھ آپ کا سر لگ جاتا؟ فرمایا تو بڑا نادان ہے، تجھے کیا پتا کہ حضور کے سنگت پہ جو وقت ہم نے گزارا وہ کتنا عالیشان وقت تھا؟ تجھے کیا پتا کہ امام الانبیاء کی جھرمٹ پہ جو بیٹھ کے جو وقت ہم نے گزارا، اس طرح کا وقت ہمیں دوبارہ نصیب تو نہیں حضور کے بعد۔ فرمایا سنو، میں ایک دن حضور کے ساتھ اسی راستے پہ جا رہا تھا، یہیں پر ایک درخت موجود تھا جس کی شاخیں، جس کی ٹہنیاں اس راستے کے بڑی قریب تھی، اور آقا کریم علیہ السلام نے یہاں پہ سر کو جھکایا، جب ٹہنیاں گزری دوبارہ اوپر کیا۔ فرمایا جب میں یہاں پہنچا تو میرے دل میں وہ منظر یاد آیا کہ عثمان غنی ایک وقت ایسا تھا کہ حضور کے ساتھ جا رہے تھے، آگے امام الانبیاء، پیچھے ہم صحابہ کرام، آج وقت بدل چکا ہے، دور بدل چکا ہے، اس وقت ہم خادم تھے، آج میں امیر المومنین کی حیثیت سے گزر رہا ہوں یہاں پہ، لیکن موقع تو وہی ہے، جگہ بھی ہوئی ہے، درخت نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میں نے اپنے نبی کی ادا اپنانے کے لیے سر کو یہاں پہ نیچے کیا، دوبارہ میں نے اوپر کیا۔ ایسا محبت کا پیمانہ ہے کسی کے پاس؟ ایسا محبت کا انداز دنیا میں کوئی پیش کر سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے تو اسی محبت کی حضور کے ساتھ، اور فرمایا کہ لوگوں آؤ ذرا حضور کی تعلیمات پہ عمل کرو، کیونکہ رب ذوالجلال نے اس کائنات کو حضور کی وجہ سے بنایا، حضور کی وجہ سے بنایا۔ ویسے تو میں کہہ چکا ہوں کہ میلاد کا موضوع تو بڑا وسیع ہے، بڑا طویل ہے، یہ صرف ایک پیغام دینے کے لیے میں یہ رمز باندھ کے آپ کو آخر میں پیغام بھی میں دوں گا کہ میلاد کا پیغام ہے کیا، ہم نے سمجھا کیا ہے میلاد کو، اصل میلاد کہتے کس چیز کو ہے۔ تو فرمایا یہ ساری کائنات حضور کی وجہ سے بنی۔ حضور نے فرمایا کہ ساری کائنات میرے سامنے ایسی ہے جیسے میرے ہاتھ کی ہتھیلی،
میں ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں، پوری کائنات میرے سامنے میرے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہے، کیونکہ رب نے وجہ تخلیق کائنات بنایا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ رب ذوالجلال قرآن مجید کے اندر آیت نازل فرمائی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ان قریب میں آپ کو راضی کر لوں گا، اتنا دے دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا سنو میرے صاحب، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جنت سے باہر ہو۔ اسی لیے تو فرمایا کہ جب پیدا ہوئے آواز آ رہی تھی، ہونٹوں کو جنبش مل رہی تھی، کان نزدیک کیا ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی۔ فرمایا جب دنیا میں وقت گزارا، وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ امت کو بھولے نہیں، جا بجا کہتے ربی حبلی امتی، رب میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت کو بخش دے، میری امت پہ رحمت والا معاملہ فرما۔ تو اس لیے فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری دن دنیا پر ہے، ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، پردہ فرمانے سے پہلے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، میں نے پوچھا کون ہے؟ جواب آتی ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ و مادۃ رسالت مختلف الملائکۃ ادخلوا۔ اب دستک دینے والا سب سے پہلے شان بیان کرتا ہے کہ یہ بارگاہ کتنی عظیم ہے، کتنی بڑی بارگاہ ہے، امام الانبیاء کا گھرانہ ہے، اس گھر کی شان و اہمیت کیا ہے؟ فرمائے السلام علیکم اے اہل بیت نبوت، نبی علیہ السلام کے گھر میں رہنے والوں، اے رسالت کے خزانے میں رہنے والوں، یہ تو ایسا گھر ہے جہاں پر فرشتے آتے جاتے ہیں۔ کیا آتے ہیں جی؟ فرشتے۔ فرمایا وہ کہنے والا کہتا ہے کہ یہ ایسا گھر ہے کہ یہاں پر فرشتے آتے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک اعرابی ہوں۔ میں کیا ہوں جی؟ ایک اعرابی ہوں، میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنا چاہتا ہوں، میں ایک بندہ ہوں، عرب کا آیا ہوا ایک بندہ حضور سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ ابھی حضور کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس وقت نہیں مل سکتے، کچھ دیر کے بعد آ جاؤ۔ فرمایا دوبارہ دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ وہی الفاظ کہ اہل بیت نبوت میں رہنے والوں، مادن رسالت میں رہنے والوں، ایسا گھر جہاں پر فرشتے آتے جاتے ہیں، میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں۔ پھر جواب ملا کہ ملاقات نہیں ہو سکتی۔ کچھ دیر بعد دوبارہ دستک ہوتی ہے، پھر پوچھا کون؟ وہی الفاظ کہ میں ملاقات کرنا۔ فرمایا آنے کی اجازت ابھی نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا فاطمہ زہرا تجھے پتہ نہیں یہ کون ہے؟ وہ تو خود کو عرابی کہتا ہے، ایک دیہاتی کہتا ہے خود کو تو عرب کا ایک رہنے والا بندہ کہتا ہے، لیکن اصل میں عرب کا رہنے والا نہیں ہے، اصل میں انسان بھی نہیں ہے، اصل میں عرابی بھی نہیں ہے۔ یہ تو وہ ہے جہاں پہ آتا ہے یا تو بچوں کو یتیم کر لیتا ہے، یا والدین کو بے سہارا کر لیتا ہے، یا بہنوں سے بھائیوں کو چھڑا لیتا ہے، یا بھائیوں سے بہنوں کو چھڑا لیتا ہے، یا والدین سے اولاد کو لے جاتا ہے، یا اولاد سے والدین کو لے کے جاتا ہے۔ یہ تو وہ بندہ ہے، اسرائیل علیہ السلام ہے۔ حضور نے فرمایا کیسے آنے دو، ادخلوا رحمتک یا ملک الموت۔ حضور نے فرمایا کہ تجھ پر رحمت ہو ملک الموت، آ جاؤ۔ ملک الموت آتے حضور نے فرمایا بشرنی، مجھے بشارت دو، خوشخبری سناؤ مجھے۔ یہ نہیں پوچھا کہ تو کس لیے آیا ہے، پتہ تھا کہ روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن فرمایا روح لے جانے سے پہلے خوشخبری بھی سناؤ مجھے۔ حضرت جبریل نے فرمایا حضور 70,000 فرشتے دروازے کے باہر موجود ہیں، آپ کی روح کو، روح انور کو، روح طیبہ کو استقبال کر کے لے کے جایا جائے گا۔ آسمانوں پہ 70,000 فرشتے، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے، اللہ کے عرش کے سائے میں کروڑوں فرشتے آپ کا استقبال کریں گے۔ فرمایا بشرنی یا جبریل، مجھے اور خوشخبری سناؤ۔ فرمایا کہ رب نے آپ کے لیے آسمانوں کو سجایا، جنت کو سجایا، آراستہ کیا کہ میرے حبیب کی روح آنے والی۔ فرمایا بشرنی یا جبریل، مجھے اور خوشخبری سناؤ۔ فرمایا رب کائنات نے آپ کی امت کو اتنا عظیم مقام دیا، منصب دیا، آپ کی امت کو شان عطا فرمائی۔ فرمایا بشرنی جبریل، مجھے اور خوشخبری سناؤ۔ کافی لمبی حدیث ہے، طویل ترین حدیث، تو سمجھے کہ حضور کیا مانگ رہے ہیں۔ فرمایا کہ رب حضور نے فرمایا کہ جبریل مجھے امت کے بارے میں خوشخبری دو، میں تو چلا جاؤں گا، پیچھے میری امت کا کیا بنے گا، میری امت جو زندگی گزارتی ہے اس کا کیا بنے گا، مجھے امت کے بارے میں بتاؤ۔ امت کے بارے میں، کیونکہ وجہ تخلیق کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ سمجھو میں پیغام کیا دینے لگا آپ لوگوں کو۔ فرمایا امت کے بارے میں بتاؤ، امت کا کیا بنے گا، میں تو چلا جاؤں گا۔ فرمایا رب نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیبہ اس وقت تک میں آپ کو اتنا راضی کروں گا کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ فرمایا اب میں مطمئن ہوں، میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جنت سے باہر ہو۔ فرمایا اب میری روح قبض کی جا سکتی ہے۔
اب مرحلہ شروع تھے جان کنی کا، روح قبض ہونے کا، جان کنی کا وقت شروع ہوا۔ پوچھا گیا حضور کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ حضور نے فرمایا عزرائیل ساتوں آسمانوں کو اٹھاؤ، ساتوں زمینوں کو اٹھاؤ، میرے سینے کے اوپر رکھ لو، اس کی تکلیف بڑی کم ہوگی، تمہارے ساتھ کی تکلیف بہت زیادہ ہے۔ فرمایا امام الانبیاء جی تو میں بڑی ہی نرمی کے ساتھ پیش آئی ہوں آپ کے ساتھ۔ فرمایا اچھا نرمی کا یہ عالم ہے کہ ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کے بہت سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو سختی کا کیا عالم ہوگا؟ فرمایا سن عزرائیل جب تو کسی عام بندے کے پاس آتا ہے معیار کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ایسا سمجھو کہ ایک چادر ہے، محملی چادر، ایک ایسی ٹہنی ہے جس پر کانٹے ہی کانٹے ہیں، اس کے اوپر لپیٹ دو، زور سے کھینچ دو اس چادر کو، کیا بنے گا اس چادر کا؟ ریشے بنے گے نہیں بنے گے؟ فرمایا ایک گناہگار بندے کی روح اس سے بھی زیادہ سختی سے نکالی جاتی ہے۔ فرمایا اسرائیل یہ تو نہیں ہو سکتا، اسرائیل ساری تکلیفیں مجھ پہ ڈال دے، میری امتی کو تکلیف نہ ہو، جتنا بھی ہے ڈال۔ فرمایا جتنی سختیاں ہیں قیامت تک آنے والی، جو میرا نام لینے والا ہوگا ان سب کی تکلیفوں کو جمع کر کے امام الانبیاء کے سینے پہ ڈال دے، کیونکہ رب نے مجھ سے وعدہ کہ حبیب امت تجھے دوں گا، ضرور دوں گا۔ یہ تو نہ ہوا نا کہ میں وجہ تخلیق کائنات ہوں، امت کا شفیق مہربان نبی ہوں، ساری تکلیفیں مجھ پہ ڈال دی۔ آخری بات میں اپنے پیغام کی جانب آتا ہوں، اتنے شفیق نبی فرمائے ساری تکلیفیں مجھ پہ ڈال دو، امت پہ تکلیف نہ ہو، کیونکہ میری امت بڑی کمزور ہے۔ جاتے ہیں عرش پہ رب سے ملاقات کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، پہلے آسمان پہ گئے فرشتے قیام کی حالت میں، دوسرے میں رکوع کی حالت میں، تیسرے میں سجدے کی حالت میں، قاعدے کی حالت میں۔ بڑا حضور کا دل کیا کہ یہ عبادت مجھے بھی ملنی چاہیے، اتنی بہترین عبادت کہ فرشتے پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک مصروف اور قیامت تک مصروف رہیں گے۔ دل میں خواہش بھی ہے، سفر بھی جاری ہے۔ رب تو علیم بذات صدور ہے یا نہیں؟ رب کے بارگاہ میں پہنچے، لمبا ہوا کہ رب نے فرمایا حضور تحفہ کیا لے کر آئے ہو؟ جب ایک دوست دوسرے دوست کے پاس جاتا ہے تحفہ لے کے جاتا ہے، دو محبوب جب ملتے ہیں تحفے دیتے ہیں ایک دوسرے کو، کیا تحفہ لائے؟ فرمایا رب ایسا تحفہ نہیں جو تیرے بارگاہ میں بھی نہیں ہے۔ فرمایا وہ کون سی چیز جو میری بارگاہ میں نہیں ہے؟ رب تو کل کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات رب نے بنائی، حبیب ایسا کون سا تحفہ ہے؟ فرمایا رب تیری بارگاہ میں عاجز نہیں، میں عاجزی لے کر آیا ہوں۔ فرمایا جا حبیب پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک جن میں جو تمنا گزری تھی اس تمنا کو عملی جامہ پہناتا ہوں، وہی فرشتوں کی عبادت تحفہ دیتا ہوں تیری امت کے لیے۔ 50 نمازوں کا تحفہ رب کا تحفہ تھا، حضور نے خوشی سے قبول کیا، 50 نمازوں کا تحفہ۔ فرمایا امت تو بڑی کمزور ہے، 50 نمازیں پڑھ تو نہیں سکے گی، جائیے ان نمازوں کو کم کیجئے۔ حضور واپس پڑھے، رب ذوالجلال امت پہ رحم فرما، کمزور امت ہے، پڑھ نہیں سکے گی۔ فرمایا جا 5 کم ہو گئی، آتے ہیں پھر جاتے ہیں، فرمایا جا 5 اور کم ہو گئی، پھر جاتے ہیں پھر آتے ہیں، آتے جاتے ہیں، 50 سے 5 رہ جاتی ہے۔ کتنی رہ جاتی ہے؟ رب نے فرمایا حضور 50 رہ گئی، 50 سے 5 رہ گئی، لیکن میں نے چونکہ تحفہ دیا ہے، تحفہ واپس نہیں لیا جاتا اور نہ ہی واپس کیا جاتا ہے۔ نمازیں کم ہوئی، ثواب وہی 50 کا ملے گا۔ 5 نمازیں پڑھو گے 50 کا ثواب پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے فرمایا جاؤ اسے بھی کم کیجئے، یہ بھی بہت زیادہ ہے، آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی۔ آپ سنیے یہاں پیغام کی بات ہو رہی ہے۔ حضور نے ایک جملہ کہا، بڑے دل کی گہرائیوں سے کہا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام جو میرا ہوگا ضرور پڑے گا، جو میرا ہوگا ضرور پڑے گا، سردی ہوگی گرمی ہوگی، نیند پوری ہے نہیں پوری کوئی مسئلہ نہیں ہے، رات کو دیر سے سویا وہ اپنے لیے سویا ہے، اٹھائے تو اپنے لیے اٹھائے، جو میرا ہوگا ضرور آ کے پڑے گا۔ قرۃ عینی بک الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی۔ مسجدیں جنت کی کیاریاں ہیں، یہاں پر آؤ، یہاں سے کچھ کھا لیا کرو۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام جو میرا ہوگا ضرور پڑے گا، جو میرا نہیں ہوگا وہ کیا کرے گا؟ نہیں پڑے، ظاہر سی بات ہے۔ تو آؤ سنو ذرا مسلمانوں، آج ہم اس نبی کا میلاد مناتے ہیں جس نبی نے اپنی پیدائش سے لے کر ظاہری وصال تک امت کو یاد کیا، رب سلم امتی کی صدائیں لگائی۔ قیامت کے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سر سجود ہو کر رب سے کہیں گے رب ذوالجلال مجھے میری امت دے۔ آج سمت نے مسجدوں کی حالت کیا بنا رکھی ہے، آج سمت نے نمازوں کی حالت کیا بنا رکھی ہے۔ 4000 کا گاؤں ہوتا ہے، 6 بندے نماز پڑھتے، شرم نہیں آتی ہمیں؟
चुल्लू पानी में डूब के मरते नहीं हम? हुजूर की बारगाह में कौन सा मुंह लेकर हम जाएंगे? अगर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये बेनमाजों की सफ, फिरौन, नमरूद, हामान के साथ खड़े हुए लोग, हुजूर आप ही की तो उम्मती हैं, क्यों नहीं पढ़ी नमाज? आपने तो कहा था कि मेरी उम्मत ज़रूर पढ़ेगा, और ये हज़ारों की तादाद में लोग जो खड़े हैं बेनमाजी, इनका क्या बनेगा? हुजूर ने फरमाया था ना कि क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल एक ऐलान फरमाएगा क़यामत में। सुनो इस ऐलान को, आज सारे लोग मेरे बारगाह में सजदा कर दो, कुल आलमीन सजदा कर दो। तमन्ना हर किसी की होगी, काफिर भी चाहेगा मैं सजदा कर लूँ, बुत परस्त भी चाहेगा, मजूसी भी चाहेगा, यहूदी भी चाहेगा, ईसाई भी चाहेगा, बेनमाजी भी चाहेगा, हिंदू भी चाहेगा, सिख भी चाहेगा। सजदा कौन करेगा? जिसने दुनिया में सजदा किया होगा। फरमाए सारे झुकेंगे, आज़ा अकड़ जाएंगे, झुक नहीं सकेंगे। और जिन्होंने सजदा किया होगा वो जाके सजदा कर रब्बे ज़ुल जलाल, दुनिया में भी किया था, महशर में भी सजदा करते हैं। फरमाए उठाओ इन्हें, इनके सजदे के आज़ा को चमकाओ, ताकि इनके सजदे के आज़ा चमक जाएं और पूरी दुनिया देख ले कि ये तो वो थे कि जो नमाज पढ़ा करते थे। पहला सवाल होगा नमाज के बारे में। जान आपकी नहीं, ना मेरी छूटेगी, ना आपकी, ना किसी की नहीं छूटेगी। जितना मर्जी जिंदगी गुजारो, जितने बड़े समाजी वर्कर बन जाओ, जितने बड़े मुआशरे के लिए सूदमंद बन जाओ, नमाज नहीं है तो कुछ भी नहीं। मस्जिद आबाद नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिंदगी वीरान हो जाएगी। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, जो पढ़ता है मेरे आंखों को सुकून पहुंचाता है, जो नहीं पढ़ता मेरी आंखों को वो तकलीफ में मुब्तला। मिलाद का पैगाम क्या है? वजह तख्लीक कायनात है, उम्मत के लिए मेहरबानियाँ की, उम्मत पर शफकतें की, उम्मत पर एहसानात किए। क्या आज उम्मत का हक नहीं बनता कि नमाजें पढ़े, मस्जिद आबाद करें? जाओ सर्च करो, मस्जिदों को देखो, वीरान पड़े हैं हमारी मस्जिदें। जाओ बाज़ारों को देखो, बाज़ार सुबह से शाम तक भरे रहते हैं। दुनिया की मस्जिद सजाओ, हज़ारों लोग वहाँ पर बैठे होंगे, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेट भी होगा तो परवाह नहीं है, मस्जिद में आना नहीं है। एक आखिरी हदीस सुनो, हुजूर ने फरमाया ये मस्जिद अल्लाह का घर है, जन्नत की कियारी है। एक मोमिन एक मुनाफिक दो ही लोग हो सकते हैं, तीसरा कोई नहीं है मुसलमानों के अंदर, या होगा मोमिन या होगा मुनाफिक। फरमाया पहचान कैसे करोगे? फरमाया मोमिन बंदा वो है जब वो मस्जिद में आता है जैसे पानी मछली के अंदर आ जाती है, सुकून से होता है, पुरसकून होता है, टेंशन उसे नहीं होती कि कब यहाँ से भागूंगा निकलूंगा। जब वो मस्जिद से बाहर जाता है ऐसा होता है जैसे मछली को पानी से बाहर रखा जाए। वो कहते यार कब मस्जिद को जाऊँगा, बाहर तो सुकून ही नहीं है, जाऊँगा मस्जिद में रब के सामने सजदा लगाऊंगा। ये मोमिन है, ये मोमिनाना सिफत वाला बंदा है। एक दूसरा है मस्जिद को आता है, तड़पने लगता है जिस तरह मछली पानी के बाहर आ जाती है, फिर वो भागने लग जाता है। वो कहते कब यहाँ से निकलूंगा, सलाम फिरता है, दौड़ दौड़ भागता है, दुआ भी नहीं है, जिक्र भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर मैं भागता है यहाँ से। और जब मस्जिद के बाहर जाता है, हाँ पुरसकून हो जाता है कि चलो जी शुक्र है मैं अंदर से बाहर निकल गया। फरमाया ये मुनाफिक है। मोमिन मुनाफिक की पहचान करवा दी। आओ मस्जिद आबाद करो, मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ो, हुजूर की आंखों को ठंडक पहुँचाओ। मिलाद का असल मकसद ये है कि आओ अपनी मस्जिदों को आबाद करो। आबाद करेंगे इंशाल्लाह। कौन कौन नमाज़ पढ़ेगा? हाथ बुलंद करेंगे सारे इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे। अल्लाह करीम मिलाद के सदक़े से हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए, मिलाद के सदक़े से हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए। अल्लाह करीम हमने जो कुछ सुना उस पर अमल करने की तौफीक